میرے بے وقوف غریب ہم وطنوں اور میرے طاقتور جرنیلوں، جامع حفصہ کی معصوم اور سمیت بے شمار لوگوں کو کافروں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے جرم میں جہنم کے دروازے سے میں پرویز مشرف آپ سے مخاطب ہوں۔ میں بھی کبھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوا کرتا تھا، مگر جب سے یہ جرنیلی وردی اور اسٹار میرے جسم سے لگے، سمجھو انسانیت مجھ سے ایسی دور ہوئی جیسے مرتد سے ایمان۔ آپ کے پیارے وطن پاکستان کو اسی وردی کے ڈسے ہوئے یحییٰ خان نے 2 ٹکڑے کر کے علیحدہ کیا، اور اسی وردی میں لپٹے ہوئے جنرل نیازی نے 50,000 سے زیادہ وردی پوش مسلح مسلمان پاکستانی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر ذلت کا ٹیکا آپ کے ماتھے پر لگایا، اور اب دوسری اور آخری دفعہ اسی جرنیلی وردی میں ملبوس چند افراد اس ملک کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے پر مامور ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کا قلعہ کہتے ہوئے آپ تھکتے نہیں تھے، جو اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ایٹمی ملک سمجھا جاتا تھا۔ اسے مٹانے کے لیے ظالم دشمن کو فوج کشی کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی بموں اور ٹینکوں کو لانا پڑا، بلکہ آپ کے ملک کا نمک کھا کر پلنے والے چند افراد نے سب سے بڑی اسلامی اور ایٹمی طاقت کو زمین سے لگا دیا۔ میں شاباشی دیتا ہوں جنرل باجوہ، میرے قادیانی سسرالی کو، جنرل عاصم منیر جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مفرور مجرم کے ہاتھوں چیف بنا، جنرل فیصل نصیر، جنرل عامر، جنرل چراغ، جنرل ندیم انجم، اور ان جیسے میری طرح مرتد جرنیلوں کو، جنہوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہر سال اربوں روپیہ ہڑپ جانے والی 8 لاکھ سے زیادہ بکری فوج اور عیاشی اور لوٹ مار میں مگن 22 کروڑ عوام کو اتنی آسانی سے شکست فاش دے کر دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور اسی کارنامے پر خوش ہو کر آج ساری کفاری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی، فرض شناس افسران کی جبری موت، حق کے نام لیوا صحافیوں کا قتل، عوام کے منتخب نمائندوں کو برہنہ کرنے سے لے کر سیاسی کارکنوں کی ڈنڈوں سے موت، اور سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے باوجود آپ دیکھیں دنیا کیسے اپنے ہونٹوں کو بند اور کانوں پر انگلی رکھ کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز آپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے فخر ہے چنگیز خانی مونچھوں والے فیصل نصیر پر، جس نے بزدل پولیس، کرپٹ ایڈمنسٹریٹو بیوروکریسی، غلامی کا طوق پہنے الیکشن کمیشن اور ڈرپوک عدلیہ کے ججوں کو اپنے ہونٹوں پر، اپنے بوٹوں پر اس طرح جھکایا ہوا ہے کہ نہ انہیں آئین یاد رہا اور نہ اپنی قبر۔ اگر یہ لوگ ڈرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھے آپ کے کتوں سے یا آپ کے ڈنڈے سے۔ ججوں کے اندر کا ڈر دیکھ کر تو میں جہنم کی آگ میں بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ نواز شریف کو تو سرٹیفائیڈ مجرم ہونے کے باوجود ان ججوں نے آپ لوگوں کے ڈر سے 50 روپے کی ضمانت پر ملک سے فرار کروا دیا، مگر عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر 200 سے زیادہ جعلی مقدمے بنا کر کتا خوار کیا، اور ہر مقدمے پر جب اسلام، عوام اور پاکستان کا درد رکھنے والا یہ لنگڑا عدالت میں دھکے کھاتا ہے تو سوچیں آپ کے آقاؤں کا دل آپ سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے بھی ہے، جب میں نے اپنے ہی ان آقاؤں کے سارے مطالبات آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیے تھے، اور اس پر خوش ہو کر انہوں نے مجھ پر ڈالروں کی بارش کر دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت میں کھولتا ہوا پانی پی رہا ہوں، اور میرے بچوں کے پاس میرا چک شہزاد کا فارم ہاؤس بھی نہیں بچا۔ میں اپنی وصیت کے اس آخری حصے میں اپنے ان غدار جرنیل بھائیوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاگل عمران خان کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دو، جو اسلام اور پاکستان کی آج کے اس دور میں بھی بات کرتا ہے، جس کے پیچھے 22 کروڑ میں سے صرف چند لاکھ لوگ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے بھائیوں باقی لوگ جاگ جائیں اور اسلام پاکستان میں ایک بار پھر زندہ ہو جائے۔ اس بدبخت کا صفایا کر دو۔ سپریم کورٹ کے یہ جو 1-2 پاگل جج رہ گئے ہیں، جو اب بھی اللہ سے ڈرنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں اور آئین کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک کی عارضی یا مستقل چھٹیوں پر بھیج دو، جیسا کہ FIA کے افسر کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جان لینا اور زندگی بخشنا فرعون، یزید، حجاج بن یوسف اور پھر میرے بعد اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہم جس کی چاہے پگڑیاں اچھال دیں، ہم جس کو چاہے ننگا کر دیں، ہم جس کو چاہے جان سے مار دیں۔ لہذا فیصل نصیر، میرے دوست، میرے قابل فخر جرنیل،
جو کہ آپ اس سارے آپریشن کے انچارج ہو، آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں، خبردار جو آپ کسی سے ڈرے، چاہیے جا کے بندیال کی پیشانی سے آئین کی بندیاں اکھاڑ پھینکیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے غلاموں کی پارلیمنٹ سے کوئی بھی قانون پاس کروا کر، پولیس کے 2-4 سپاہی بھیج کر ان ججوں کو اٹھوائیں اور ان کو گھنٹہ گھر چوک پر لٹکا دیں۔ آپ سے کون حساب لے گا؟ جو دل چاہے کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر بھی بات نہیں بنتی تو حکومت پر قبضہ کر لو۔ آئین اور قانون کو اپنے بوٹے تولے رون تو رہے ہو، تھوڑا سا اور صحیح، اور پھر اپنی مرضی سے کٹ پتلی پارلیمنٹ اور غلام وزیر اعظم بناؤ، جو آپ کے اور آپ کے غیر ملکی آقاؤں کے بوٹ اپنی زبان سے صاف کرے۔ یہ جو کباڑا، جو ایٹمی اثاثوں کا کباڑا ہے، اس کو بھیج کر مال بناؤ، ڈالر بناؤ، اور خود بھی کھاؤ اور اپنے ان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کتوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ عوام بھوکی مرے گی، ان کو اسی طرح بھوکے مرنے دو۔ آپ دیکھو یہ اسی میں بھی کسی طرح سے لوٹ مار کے اندر مصروف ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں۔ ہاں، یہ سارا ظلم و ستم کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا، جو غلطی میں نے کی میرے جرنیل بھائیوں، وہ آپ نہ کرنا۔ میں نے اس وردی کے نشے میں طاقت کے زور پر ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے پاکستانی مسلمانوں کو تو شکست دے دی، مگر میں اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر گیا تھا۔ میں انہیں شکست نہیں دے سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اللہ نے مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جو 1,00,000 میں سے شاید ہی کسی ایک کو ہوتی تھی، اور اسی بیماری کی بنا پر میں تڑپ تڑپ کر بے سر و سامانی کی حالت میں جہنم واصل ہوا۔ آپ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو ضرور شکست دینا۔ آپ کے چیف حافظ وسکی کو تو قرآن کریم کی وہ آیت ضرور یاد ہوگی، وَمَكْرَهُ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یاد رکھو، معصوم اور بے قصور لوگوں کو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جب اذیت میں مبتلا کرو، جب اس مٹی کی حرمت کو خس و خاشاک میں بدلو، جب اسلام کا نام پاک سرزمین سے مٹانے لگو، اور جب 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کی نذرانوں کے عوض ملنے والی پاک سرزمین کا تھوڑے سے ڈالروں کے عوض سودا کرنے لگو، تو اس سے پہلے اللہ سے ضرور جنگ کرنا اور اسے شکست بھی دینا، تاکہ میری طرح تم مر نہ سکو اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا سکو۔ کیونکہ اگر مر گئے تو پھر یاد رکھو، جہنم کی آگ اور کھولتے پانی کا عذاب بہت دردناک ہے جو میں بھگت رہا ہوں، اور ہر اس شخص نے بھگتنا ہے جو اللہ کے بندوں کو درد دے گا۔ اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ اللہ پر اور اس کے عذاب پر یقین رکھے یا نہ رکھے۔ اور ہاں، میرا اللہ اس عوام کو بھی بالکل معاف نہیں کرے گا جو تمہارے ظلم کے ڈر سے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کے عذاب کا ضرور شکار ہوں گے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عذاب میں مبتلا ہوئی تھی، اور یہی میرے اللہ کی سنت ہے۔